جب بھی آپ کوئی مال اٹھائیں یا جیب سے پیسے نکالیں تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ من کنز اللہ۔ ہمارا دیکھنا محدود ہے، ہماری ترقی کرنا محدود ہے۔ تو سمندر آج ہمارے پاس ہے، اس کے اندر ایک سوئی ڈبو دے، اس کے ساتھ کتنا پانی آئے گا؟ اتنی بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ دونوں کو پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات۔ جو بھی مردی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کفار کے جو بادشاہ تھے، عیسائیوں کے بادشاہ، ان کو اگر آپ نے خط بھی لکھے ہیں تو خط کی ابتدا بھی بسم اللہ ہی سے کی ہے۔ میں الحی ہوں، القیوم ہوں، لا تاخذ سنۃ ولا نوم ہوں، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں۔ اسے چلتے ہوئے ٹھیڑا لگا، ٹھوکر آئی، وہ گر گیا، اور گر کے اس نے کہا شیطان تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے گرا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا مت کہو، انہیں تو شیطان کی تعریف کی، وہ اور خوش ہوگا کہ میں نے یہ کیا ہے۔ الرحمن فی الدنیا، دنیا کے اندر اللہ سب پر مہربانی کر رہا ہے، سب پر، لیکن الرحیم بالمومنین، جو مومنوں کے لیے رحمت ہے نا قیامت کے دن خاص، وہ صرف مومنوں کے ساتھ ہے۔ قاری عزیز الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ایک دفعہ پھر لوگ بہت زیادہ فیض پا رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں بہت سے کویسچنس تھے، ساتھ ساتھ جو رہ گئے تھے، میں نے کہا اس پہ ڈسکس کر لیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سوالوں کو اکٹھا کر کے پھر آپ کے پاس لے کے آئیں۔ جس طرح سے اگر ہم سٹارٹ کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، یہ اس کی کیا فضیلت ہے، کیا برکات ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اس کے یہ ایک دور میں اسم اعظم کے درجے پہ اس کو رکھا گیا، تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی سب سے پہلی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ آپ قرآن پاک کھولتے ہیں، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل چھا گئے، ہوائیں ساکت ہو گئیں، شیطانوں نے کان لگائے، ان کو جناب آسمانوں سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب پھینکے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، اور اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ جو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے مجھے قسم ہے میں اس کام کے اندر برکت ضرور ڈالتا ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں، آپ نے جب بھی کوئی اچھا کام شروع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، ایون کہ کفار کے جو بادشاہ تھے، عیسائیوں کے بادشاہ، ان کو اگر آپ نے خط بھی لکھے ہیں تو خط کی ابتدا بھی بسم اللہ ہی سے کی ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے، ایک پیغمبر کے خط کا ذکر ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ان کے خط کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو انہوں نے ایک بادشاہ تھی خاتون ملکہ بلقیس کو لکھا، ملکہ کو لکھا، تو وہ خط جب بھیجا تو انہوں نے خط کھولا، اس کی ابتدا کس سے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایجاد ہے کہ ہر وہ اچھا کام، ایون کہ آپ نے کھانا کھانا ہے، نماز کے اندر ہیں، کوئی بھی اچھا کام، حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک اچھا تعلق قائم کرنے کے لیے میاں اور بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اس ملاقات سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد جو اللہ اس کو اولاد دے، اچھا اس کے کتنے دور تک فوائد ہیں۔ جو اولاد ملے گی وہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوگی اور ہمیشہ وہ شیطان کے جو ہے شر سے محفوظ رہے گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پورا کلمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری دعا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں ہے، کسی بھی پریشانی میں، ایون کہ اس کے اوپر جادو ہے، جنات کا اس کو مسئلہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اسے چلتے ہوئے ٹھیڑا لگا، ٹھوکر آئی، وہ گر گیا، اور گر کے اس نے کہا شیطان تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے گرا دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا مت کہو، انہیں تو شیطان کی تعریف کی، وہ اور خوش ہوگا کہ میں نے یہ کیا ہے۔ اس کا تو کام ہی یہ ہے۔ آپ پڑھو بسم اللہ، آپ کیا پڑھو؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان کی طاقتیں کمزور ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آپ بسم اللہ پڑھو گے وہ کمزور ہوگا، چھوٹا ہو جائے گا۔ اور میں نے بہت سارے مریضوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے
کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو لمبی چوڑی دعائیں یاد نہیں کر سکتی، ان کی مجبوری ہے، جو قرآن کے کوئی حصے سے بھی آگاہ نہیں ہوتے، ایسے بھی آتے ہیں۔ Unfortunate. اب ان کے لیے میں نے ایک وظیفہ بڑا آزمایا ہے جس کے اوپر جادو ہے۔ اب جادو ہے، وہ بیچارہ کمزور بھی ہے، مالی طور پہ بھی کمزور ہے، وہ اگر یہ وظیفہ شروع کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمانداری کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، 7 تسبیحاں پڑھے اس کی، صرف 7 تسبیحاں، 700 times. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا کوئی بھی پڑھا لکھا جو قرآن پاک کی اور آیت بھی جانتا ہے، اگر اس سے اپنا علاج کرے تو واللہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ 41 دن عمل کرنا ہے۔ وہ Okay. بچے تنگ کر رہے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، بچے نافرمان ہیں، اولاد کہنا نہیں مان رہی، گھر میں پیسہ آتا ہے ٹکتا نہیں ہے، گھر کے اندر بے برکتی ہے، گھر میں جو ہے لڑائی جھگڑے ہیں، گھر کے اندر ایک افراتفری مچی ہوئی ہے۔ اگر کوئی بھی گھر کا بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم 700 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لے، وہی پانی آٹے کے اندر اپنے پانی پینے والے پانی میں شامل کر لے، جہاں جہاں بھی پانی استعمال ہوتا ہے اس کو ڈال دے، تو آپ چند دن کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اللہ نے اپنی کبریائی کی قسم اٹھا کے فرمایا جو بھی اس کو پڑھے گا میں اس میں برکت ضرور ڈالوں گا، آپ گھر میں برکت دیکھیں گے، اولاد کے پڑھائی کے اندر، ان کے فرما برداری کے اندر، پیسوں کے اندر برکت، گھر کے اندر، ہر چیز کے اندر آپ برکت دیکھیں گے۔ میں نے تاریخ کے اندر پڑھا جو بڑے بڑے ہمارے سرخیل گزرے ہیں، جو اسلام کے ہیرو گزرے ہیں، ان کی والدین ان کی تربیتیں کیسے کرتے تھے۔ ہم نے تاریخ کے اندر پڑھا یہ محمد بن قاسم اور بڑے بڑے جو نامی ہمارے اسلام کے ہیرو ہیں، ان کی والدہ جب ان کو دودھ پلاتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ مزمل پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ فلق پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ ناس پڑھ رہا ہے۔ اب رہتے جب تک وہ اولاد رہے گی اس کے اندر برکات، دین کے ساتھ وابستگی، والدین کی خدمت، آپ عجیب ایک اس کے اندر رحمت اور اللہ کی طرف سے محبت دیکھیں گے۔ بہت شاندار اس کے نتائج ہیں۔ اگر ہم پورا پوڈ کاسٹ اسی حوالے سے کریں تو میرے پاس ایک ذخیرہ ہے کہ میں بولتا چاہوں گا، اور آپ بالکل، خاموش اور رہیں گے۔ میں چاہوں گا بہترین کیونکہ یہ بسم سب سے چھوٹا بسم کہا جائے گا، بسم اللہ تو ہر کسی نو آندھی ہی آندھی ہے نا، تو وہ اس کے جو آپ فضائل بتا رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو آپ نے بتایا کہ 700 ٹائمز 41 دن پڑھ لیں، اور یہ کون سا ٹائم ہونا چاہیے؟ کوئی بھی ٹائم کوئی چوز بھی کر ٹائم۔ لیں، لیکن اسی ٹائم پہ پھر ہر خواتین کے روز پڑھ پاس لیں۔ عموماً ٹائم ہوتا ہے جب بچے اسکول چلے گئے، ان کے چلے گئے اس گھر میں والے دن کے اپنے وقت، کام ہاں کاج پہ ہاں چلے گئے، ہاں، 10-11 بجے پڑھ 10-11 بجے پڑھ لیں۔ ویسے بہترین ٹائم تہجد کا ٹائم ہے، فجر کے بعد کا ٹائم ہے، عشاء کے بعد کا عشاء ٹائم کے ہے، بعد کا ٹائم۔ سارا ٹائم ہی مبارک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے پکارنے والے میرے لیے کوئی ٹائم کی کوئی قید نہیں ٹائم ہے، قید میں نہیں، الحی ہوں، القیوم ہوں، القیوم ہوں۔ لا تاخذ سنۃ ولا نوم، اللہ کوئی ٹائم کی اللہ پابندی نہیں۔ جب ٹائم ملے، چاہے اسے ایک مجلس کے اندر پڑھ لیں، چاہے 2 مجلسوں کے اندر پڑھ لیں، چاہے ہر نماز کے بعد آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں، اچھا، ایک جیسے دن میں آسانی 700 دفعہ پڑھنا ہے، جس طرح سے بھی آپ جیسے پورا بھی کر لیں آسانی 700 ہو، دفعہ۔ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا تا حیات پڑھتے رہیں ہائے تاکہ ہائے، ہمیں واہ واہ واہ، رحمتیں، واہ اللہ واہ کی محبتیں، بخششیں، واہ، عنایات اللہ کی طرف سے جو ہے وہ واہ ہمیشہ چاہیے۔ واہ واہ۔ ہمیشہ اپنی زبان کو تھوڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، 10-12 منٹ کا وظیفہ، لمبا وظیفہ نہیں ہے یہ۔ نہیں ہے۔ اچھا قاری صاحب، ایک اس میں آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، مطلب یہ اللہ کا نام بھی آیا، رحمان بھی آیا، 3 نام آیا، رحیم بھی آیا، اس کو آپ کیسے الگ الگ ایکسپلین دیکھیں کریں گے؟ اللہ کا جو لفظ اللہ ہے نا، یہ علم العالم، اللہ کے جتنے نام ہیں نا ان سب سے بڑا نام اللہ ہے۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ساری کائنات کی آپ درختوں کی کلمے بنا لیں، جتنا پانی آپ کے پاس موجود ہے اس کی سیاہی بنا لیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کوئی آدمی لکھنا شروع کر دے تو اللہ کی تعریف، اللہ کے لفظ، اللہ کے معنی اور تفسیر وہ بیان نہیں کر سکتا۔ صرف ایک اس لفظ اللہ کا ذاتی اللہ نام ہے علم العالم، تمام ناموں میں سے سب سے بڑا نام ہے۔ بڑا نام۔ اس کے ساتھ آپ کا جو کام شروع ہوگا اللہ کی کبریائی کے ساتھ، اللہ کی بڑھائی کے ساتھ، تو کیا اس میں برکت نہیں آئے گی؟ اللہ الرحمن اور رحیم معنی ایک ہے لیکن اس میں بڑا فرق ہے۔ الرحمن کہتے ہیں اللہ دنیا والوں پہ رحمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی اسلام مانے نہ مانے، اللہ نے دنیا میں سب کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرنا ہے۔ یہ رحمان دنیا کے ساتھ خاص ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی مکھی کے پر جتنی بھی، مکھی کے پر جتنی بھی،
تو اللہ دنیا میں کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. اللہ کے یہاں دنیا کی کوئی حقیقت ہے. الرحمن فی الدنیا، دنیا کے اندر اللہ سب پر مہربانی کر رہا ہے، سب پر. لیکن الرحیم بالمومنین، جو مومنوں کے لیے رحمت ہے نا قیامت کے دن خاص، وہ صرف مومنوں کے ساتھ ہے. اس لیے دو لفظ استعمال کیے. رحمان میں ساری کائنات آ گئی، الرحیم کے اندر صرف اللہ کے خاص چنیدہ بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کے لیے رحیم کا لفظ بولا. دنیا میں بھی اللہ ان کے اوپر رحیم ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ ان کے اوپر رحیم ہوگا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہے جنت کی شکل میں، حور و غلمان کی شکل میں، اور لمبے چوڑے باغات کی شکل میں. اللہ اکبر. کسی نے ایسے بھی ترجمہ کیا کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان سب کے لیے اور رحیم جو ہے وہ میرے لیے ہے. تو اس طرح سے بھی لوگوں نے ترجمہ کیا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ وظائف ہیں بسم اللہ کے کمبینیشنز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، صحیح حدیث میں شیطان آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، وہ کھانے کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، کھانے کے اندر لذت ختم ہو جاتی ہے، کھانے کے اندر جو ایک آپ کو توانائی اور طاقت ملنی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھر کے اندر شیطان ہے، صحیح مسلم کی حدیث. گھر کے اندر بھی ہیں، گھر کے چھتوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں شیاطین. تو جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھ لیتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے. صحیح حدیث مسلم کے اندر ہے. تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم، لا مبیت لکم، آج تمہارے لیے یہاں رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے. آج ہمیں اس گھر میں رات گزارنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ کی رحمت آ گئی، اللہ کی برکت آ گئی، اللہ کی حفاظت آ گئی. آپ نے کیا کیا ہے؟ چھوٹا سا عمل. گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان چیخ کے اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہتا ہے بھی آج یہاں رات گزارنے کا ہمیں جگہ نہیں ملے گی. اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کنندہ آ گیا ہے، برکت آ گئی، رحمت آ گئی، اللہ کی خاص عنایات تم پر آ گئی ہے. اگر آدمی کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اہتمام کرتا ہے، تو پھر وہی شیطان چیخ کے کہتا ہے لا طعام علیکم، آج رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے، آج کھانے پینے کے لیے بھی یہاں سے کچھ نہیں، آپ کا سارا کھانا محفوظ ہو گیا، آپ کے کھانے کے اندر لذت آ گئی، آپ کے کھانے کے اندر وہ ساری بیماریاں جو شیطان داخل ہو کے آپ کے جسم میں جانی تھی اس سے آپ محفوظ ہو گئے. کتنا بڑا وظیفہ ہے. کتنی مرتبہ پڑھنا؟ ایک مرتبہ. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی وضو کرتا ہے اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو مکمل نہیں ہے. جب اسے یاد آ جائے فوراً بسم اللہ پڑھے، جب یاد آ جائے فوراً بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر کام کے اندر برکت ہو، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ نے سنا ہے فلاں بندہ بڑا بابرکت شخصیت ہے، وہ جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، بولتا ہے موتی بکھیرتا ہے، کام پہ ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے ساتھ کام کر کے مزہ آیا، اس کے ساتھ کاروبار کر کے مزہ آیا، وہ جہاں بیٹھتا ہے رش لگ جاتا ہے. اگر کوئی سننے والا یہی چاری چیزیں چاہتا ہے وہ معمول بنا لے، اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک بیٹھے اور 700 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور پھر 2 نفل اشراق کے پڑھے. اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی سچی مبارک پیاری زبان سے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا مکمل ثواب عطا کرتا ہے. 3 مرتبہ فرمایا مکمل اللہ اس کو ثواب دے گا، حج کا اور عمرے کا. اور 700 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی. جاؤ، پھر میں کہتا ہوں دنیا کا کوئی جادو، کوئی معاملہ آپ کے اوپر نہیں آئے گا. آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں اندر برکت ہوگی، آپ کے پیسوں کے اندر برکت ہوگی، آپ کی صحت کے اندر برکت ہوگی. کبھی اللہ کو یاد کر کے دیکھو تو صحیح، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایات، اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی نوازشات، اللہ کی قدرتیں آپ کی طرف کیسے توجہ کرتی ہیں. اللہ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر کئی بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے میرا ذکر کرو. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال کیا ہے؟ مثل الحی والمیت. جو ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں اس کو زندہ شمار کیا جا رہا ہے، جس کی زبان ذکر سے غافل ہے وہ اللہ کے ہاں مردہ ہے. میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے جو میرے پاس آتے ہیں
بڑی پریشانی ہے، قرضہ ہے، کاروبار نہیں ہے، معاملات بڑے خراب ہیں، بچے نافرمان ہیں، اولاد کہنا نہیں مانتی، کام کیا تھا پیسے ڈوب کے قرضہ لے کہ لوگ بھاگ گئے، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں؟ بس جی ٹائم ملے تو پڑھ لیتے ہیں۔ لا دس اچھا آپ کچھ پڑھتے ہیں؟ بس جی کچھ آئے تو بس کر لیتے ہیں ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا مسلمانوں کا چھوٹا بچہ جب بولتا ہے تو ماں سے کیا سکھاتی ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ اللہ بیٹا، اکبر، بسم اللہ بسم پڑھ، اللہ کلمہ پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کلمہ ہے جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہمیں یہ نہیں آتا، ہمیں آتی ہیں چیزیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اب دیکھیں لوگ سارا دن دکان پہ پریشان بیٹھے ہیں، گاہک کے منتظر ہیں، کاروبار نہیں ہے، فیکٹری نہیں چل رہی، بڑے پریشان ہیں، بڑے پریشان۔ میں تعجب کرتا ہوں لوگوں پر کہ آپ پریشان ہیں، اللہ نے آپ کو کتنی ذکر، کتنی دعاؤں سے، کتنے مستجابات کلمات سے نوازا ہے، کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں اٹھا کے حدیثیں بیان کی اور فرمایا اس کے اندر برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے کیوں بھائی نہیں آپ؟ پڑھتے ہیں؟ آپ پریشان ہیں، دکان کھولتے ہیں، چلو کچھ نہیں کر سکتے، ایک تسبیح لے لو 100 دانوں والی، 7-8 منٹ کا وظیفہ، زیادہ لمبا نہیں۔ اگر آپ نے تسبیح نہیں پکڑنی نہ پکڑو، چلو 10 منٹ 15 منٹ میرے کہنے پہ روز معمول بنا لو، اپنے کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہی بسم اللہ کا ورد شروع کرو، اللہ بسم اللہ الرحمن اللہ الرحیم پڑھو، اور اس دن جس دن آپ پڑھیں گے اس دن اپنی سیل دیکھنا، اپنی دکان پہ برکت دیکھنا، اپنی دکان پہ رش دیکھنا، اب لوگوں کے آنا جانا، بولنا، آپ کی حفاظت، ہر کام کے اندر ایک ترتیب ہوگی، ملازمین ترتیب سے کام کر رہے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں رحمت، اس کو ہم اللہ کہتے ہیں برکت، اس کو ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے فلاں کے لیے بڑی بڑی آسانیاں ہیں، آسانیاں اللہ نے ہیں، اس کے آئے لیے بڑی ہائے آسائشیں رکھی ہیں۔ بھائی آپ کے لیے بھی اللہ کا قانون سب کے لیے سب کے یکساں لیے۔ ہے۔ آپ پڑھیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پریشان ہیں، بسم اللہ پڑھیں۔ آپ کا کاروبار نہیں، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقروض ہو گئے ہیں، قرضہ دینا ہے آپ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اللہ کی قسم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے محبت کرتا ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا لیتا ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا، یعنی اوڑھ چلتے پھرتے لیٹتے اٹھتے پھرتے اس کی زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے، اس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اس کے ساتھ اللہ کی برکتیں ہوں گی، اللہ اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے کمال برکتیں اس کے ہر کام میں اللہ ڈال دے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال کا کلمہ ہے، اللہ کا علم العلام، اللہ کا نام، پھر اس کے بعد الرحمن، پوری دنیا کے لیے اللہ رہ۔ ایک کافر بھی اٹھ کے اللہ سے سوال کرے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے تفسیر ابن کثیر میں پڑھا ہوگا کہ جب فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، لوگ کہتے تھے آج بارش آئے، آپ رب ہیں ہمارے، تو میں نے تفسیر ابن کثیر کے اندر پڑھا، پہاڑوں کے اندر چھپ کے فرعون بھی یہ دعا کرتا تھا، یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، میری عزت رکھ لے، میری عزت رکھ لے تو بارش برسا۔ الرحمن کا آپ نے پوچھا، رحمان اللہ سب کے لیے رحمان، اللہ تو ان کو بھی سنتا تھا۔ اور آپ قرآن پاک کے اندر دیکھیں، سورہ یاسین سے پہلے جو سورت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کفار مکہ فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کشتی کے اندر سوار ہوتے، کشتی کسی بھنور میں پھنس جاتی، اب وہ کہتے بھی یہاں کسی نے کام نہیں آنا، ایک نے کام آنا ہے، وہ اللہ کی طرف دیکھتے، اللہ کو پکارتے، اور اللہ کو پتہ تھا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اللہ ان کو نجات دے دیتا، اور خشکی کیا پہ پھر شرک کرتے یہ۔ تو اللہ تو کافروں کی بھی سنتا ہے جو اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے، جو ایک نمازی ہے، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ڈالنے والا، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والا، پیارے پیغمبر کی رسالت کو ماننے والا، جب وہ اللہ سے پکارے گا، جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، تو اللہ کی قسم اس کے کیا ہی کہنے، اس کی زبان سے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلے، آسمان سے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، زمین سے اللہ کی برکتیں آئیں گی، ہر طرف سے اللہ اس کے لیے آسائش مہربانی کر دے گا۔ بہت اچھا وظیفہ ہے، کبھی پڑھ کے دیکھنا تنہائیوں میں، کسی مصیبت کے اندر، کسی بھی پریشانی کے اندر، آپ میں دماغ میں کچھ بھی نہیں آ رہا نا، کوئی بھی پریشانی ہے، جادو ہے، جنات کا پریشانی ہے، کوئی بھی کسی قسم کی مالی پریشانی ہے، جسمانی پریشانی ہے، روحانی پریشانی ہے، کوئی بھی دنیا کی پریشانی ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے بسم اللہ کا ورد تو کر کے دیکھو، اللہ نے اس میں کتنی رحمت اور برکتیں رکھی اور شفا رکھی ہے، کمال کی چیز ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ غافل ہیں، لیکن اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی، بہت برکت رکھی۔ بچوں کو کھانا دینے لگے ہیں تو آپ کا کیا جاتا ہے، آپ بچوں سے کہے کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ،
ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں گیا، ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، نکاح کیا، تو یہ بچے آپ کی پرورش میں آئے. تو پہلا دن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں ان کی کتنی بڑی سعادت ہوگی کہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں. ابو سلمہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ چاہ رہا تھا کبھی ادھر سے میں کھانا کھا رہا. آپ نے میں نہ بیٹا ایسے نہ کرو، کل پہلے سب سے پہلے کہو بسم اللہ. پہلے کیا کہو؟ بسم اللہ. پھر کل بیمینک، پھر اپنے سامنے سے جو آپ کی پلیٹ ہے نا اس کے سامنے سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ، ترتیب کے ساتھ، ادب کو ملحوظ خاطر رکھو. پہلی ترتیب بتائی. تو آج ہم کیوں نہیں بتاتے اپنے بچوں کو؟ جب پھل کھلاتے ہیں، جب ان کو کچھ چیز دیتے ہیں، ان کو کہو بسم اللہ پڑھیں. مجھے ایک میرا دوست ہے، میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں وہ وظیفہ بتایا، وہ 25 ملین پہ گیا ہے وہ وظیفہ. اللہ اکبر، 25 ملین پہ گیا. اچھا وہ میرے ایک دوست ہیں، میرا جہاں مطلب ہے، وہ میں نے اکثر ان کو دیکھا، وہ خالی ٹائم نا بابا جی بیٹھے قرآن پڑھتے رہتے تھے. بڑے میری اس سے بڑی محبت تھی. آج کل بیمار ہے، اللہ ان کو صحت دے. تو میں نے ان کے پاس بیٹھنا، ان سے ملنا بڑی محبت، اس لیے کہ اللہ کے قریب ہیں. میں نے ایک دن ان سے کہا، میں نے کہا مجھے کوئی وظیفہ ہی بتا دیں، آپ کوئی کام نہیں کرتے، سارا دن مسجد میں ہی رہتے ہیں، آپ کے پاس خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ تو کہنے لگے مجھے کسی نے ایک وظیفہ دیا ہے، جب بھی کوئی پڑھے گا نا اس کی جیب سے، اس کی تجوری سے، جہاں جہاں بھی وہ مال رکھتا ہے نا ختم نہیں ہوگا. میں نے کہا جی مجھے ضرور دیں. کہتا یار ایک مسئلہ ہے، بندے پڑھتے نہیں ہیں، بھول جاتے ہیں. اگر بھولے نا تو میں گارنٹی دیتا ہوں اس کی جیب سے پیسے خرچ نہیں ہوں. میں نے کہا جی آپ جلدی سے مجھے وظیفہ بتائیں. وہ کہنے لگے وظیفہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ کاروبار کرتے ہیں، دکانیں ہیں، فیکٹری ہیں، کچھ بھی، جب بھی آپ کوئی مال اٹھائیں یا جیب سے پیسے نکالیں تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ من کنز اللہ. بسم اللہ من کنز اللہ، من کا، میں اللہ کے نام سے، اللہ کے خزانے سے اٹھا رہا ہوں. اچھا جب آپ نے واپس رکھنا ہے مال، آپ اپنی دکان میں مال ڈالا ہے یا آپ کو کسی نے پیسے دیے، اپنی چیز بیچی ہے، آپ نے پیسے جیب میں ڈالنے لگے، یا کوئی مال، کوئی بھی جیسا بھی کوئی کام ہے، آپ نے وہ کام، وہ چیزیں لا کے اپنی دکان کے اندر رکھیں، اپنی فیکٹری کے اندر رکھیں، تو آپ نے کہنا ہے بسم اللہ فی کنز اللہ، اللہ کے نام سے اللہ کے خزانے میں رکھا. خزانے میں اللہ کا خزانہ. تو پھر اچھا اللہ کا خزانہ کتنا ذرا میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ اول و آخر جن و انس، جو جن اور انسان، میں آج جو بات کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے جو گزر گئے، جو ہم موجودہ ہیں اس دور کے جتنے بھی جن اور انسان ہیں، اور قیامت تک جتنے جن انسان آئیں گے، یہ سارے ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں. سب ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں اور سب اپنی اپنی منہ مانگی مرادیں مانگے. کوئی نہیں ہے کوئی تھوڑا مانگے کم، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب اللہ سے دعا کرے نا، تو ایک ہوتا ہے دعا کے اندر بخیلی کرنا، وہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ دعا کے اندر بخیلی یہ تھوڑا مانگنا، یہ بخیلی. جب اللہ سے مانگو تو اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت، اس کے خزانوں کو سامنے رکھ کے تھوڑا نہ مانگو، پھر بغیر حساب ہی مانگو. اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے جنوں انس ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں اپنی اپنی زبان میں. اچھا میں نے اس حدیث کے اوپر بڑا غور کیا. اللہ کی بادشاہت، اللہ کا باخبر ہونا، علیم ہونا، خبیر ہونا، سمیع ہونا، مجھے بڑا سمجھ آیا کہ ساری کائنات کے جن، ساری کائنات کے انسان، ہر بندے کی اپنی زبان ہے. کچھ گونگے بھی ہیں، کچھ بول بھی نہیں سکتے، کچھ دیکھ بھی نہیں سکتے، ان کی بھی تو خواہشات ہیں. اللہ کیسے سمجھتا ہے؟ آج میں نے اس حدیث پہ غور کیا کہ اللہ کا علیم ہونا، اللہ کا سمیع ہونا، اللہ کا خبیر ہونا کتنا کمال کا ہے، جس کے اندر کوئی عیب نہیں، کہ ساری کائنات کے جن اور انسان ایک میدان کے اندر جمع ہو کے، کوئی پنجابی میں، کوئی اردو میں، کوئی فارسی میں، کوئی سندھی میں. ہمارے پاکستان کی کتنی زبانیں، پوری دنیا کی کتنی زبانیں ہوں گی، اپنی اپنی زبان میں مانگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی والی اور سچی پیاری برکت والی زبان سے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ ابھی ان کے لبوں سے وہ بات نکلے گئی، اللہ سب کو ایک ہی یک لخت، ایک ہی وقت میں سب کو ان کی منہ مانگی مرادیں دے دے، تو کیا اللہ کے خزانوں میں کمی آ جائے گی؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا خزانہ پتہ کتنا بڑا ہے کہ ان سب کو، کوئی کہے جی میں ساری زندگی
جو ساری کائنات کی بادشاہ چاہتا اللہ دے سکتا ہے. یہ ایک زمین ہم نے, ہمارا علم محدود ہے, ہمارا دیکھنا محدود ہے, ہماری ترقی کرنا محدود ہے. پتہ نہیں کتنی زمینیں ہیں, اللہ کے کتنے سیارے, ہمیں تو علم ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر بندے کو, ہر جن و انس کو ان کی منہ مانگی مراد دے دے تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوگی کہ کوئی آدمی سمندر کے اندر, جو سمندر آج ہمارے پاس ہے, اس کے اندر ایک سوئی ڈبو دے. سوئی دیکھی آپ نے, اسے واپس نکالے, اس کے ساتھ کتنا پانی آئے گا, اتنی بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی. جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ من کنز اللہ, میں دے رہا ہوں اللہ کے خزانے سے, اور بسم اللہ فی کا معنی ہوتا ہے میں, من معنی ہوتا ہے سے. یہ تو عام لوگ جو میٹرک پڑھے ہیں بچے وہ بھی جانتے ہیں عربی کی گرامر تھوڑی بہت. بسم اللہ فی کنز اللہ, میں اللہ کے خزانے میں رکھ رہا ہوں. بزرگ کہتے ہیں کہ کبھی بھی ان کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے. ایمان سے پڑھیں انشاءاللہ آپ کو بسم اللہ کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم باقی باتیں بھی نہیں کر سکیں گے. اللہ. سورہ فاتحہ کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ ام القرآن, ام الکتاب اس کے نام ہے. اس کے بہت سارے نام ہیں, سورۃ الصلاۃ, سورۃ الشفاء, سورۃ الکنز, سورۃ التفویض, سورۃ الکافیہ, سورۃ الشافیہ, سورۃ الشفاء, یہ سارے بہت زیادہ, اس کے 20 سے زیادہ نام ہیں. سورۃ ام القرآن یا ام الکتاب, جتنے قرآن پاک کے اندر مسائل, مثلا بڑے بڑے مسائل, عقیدہ توحید, اس کے بعد رسالت ہے, اس کے بعد آخرت ہے, عبادت ہے, یہ سارے مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیے. اب سورہ فاتحہ کی آگے ہی سمجھ لیں پورا قرآن تشریح ہے, پورا قرآن سورہ فاتحہ کی تشریح ہے. اللہ اکبر. سورہ قرآن سورہ فاتحہ. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسی صورت نہ زبور کے اندر ہے, نہ انجیل کے اندر ہے, پہلے کسی کتاب کے اندر نہیں. اللہ اکبر. پہلے کسی کتاب میں, تورات کے اندر بھی نہیں ہے, کسی کتاب کے اندر اس جیسی صورت اللہ نے کسی کو نہیں دی. اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے, ایک زوردار دھماکہ, ایک زوردار شور سنا. تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے اللہ کے رسول ابھی آپ نے آواز سنی ہے؟ فرمایا آواز تو سنی, بڑا زوردار تھا. کہا آج سے پہلے یہ جو فرشتہ ابھی آ رہا ہے نا, یہ آج سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا. اللہ اکبر. ایک خاص پیغام لے کے آ رہا ہے, کوئی خاص چیز لے کے آ رہا ہے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سر اٹھا کے جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا آج سے پہلے یہ فرشتہ کبھی دنیا میں نہیں آیا. اسی اسنا میں وہ فرشتہ آ گیا. اللہ کی طاقت کتنی ہوگی جب اس کے فرشتوں کی اتنی طاقت ہے. اس نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا, سلام کیا بڑے ادب کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ. میں اللہ کے رسول آپ کے لیے میں اللہ کی طرف سے 2 نور لے کے آیا ہوں. 2 نور لے کے آیا ہوں. ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات, یہ 2 نور میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی ان دونوں کو پڑھ کے, ان دونوں نوروں کو پڑھ کے دعا کرے, کوئی بھی دعا, جو بھی مرضی دعا کرے, اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ دونوں کو ملا کے, دونوں کو پہلے سورہ فاتحہ پڑھے, پھر سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات آمن الرسول, جو بھی اس کے بعد دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر.